جنبی کا وضو کرنا، کیا جنبی آدمی جس پہ غسل کرنا ضروری ہو وہ اگر غسل ابھی فوراً نہ کرنا چاہے، سونا چاہے، کھانا چاہے، پینا چاہے یا دوبارہ اپنی ازواج کے پاس جانا چاہے تو کیا اس کو وضو کرنا ضروری ہے؟ تو بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ ان مذکورہ امور کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس کی دلیل وہ لیتے ہیں کہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث پاک ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال نہیں فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے، سو جاتے تھے، حالانکہ آپ جنبی ہوتے تھے۔ اس روایت کو لے کر پہلے والی جماعت نے، ایک پہلے گروہ نے یہ دلیل پکڑی کہ مذکورہ امور کے لیے سونے، کھانے، پینے اور دوبارہ اپنا بستر استعمال کرنے کے لیے، بیوی کے پاس جانے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری جماعت جو کہ احناف کی جماعت ہے، جس میں سیدنا امام اعظم، امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی موجود ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانا چاہتے تھے تو پہلے ہاتھوں کو دھوتے تھے، اور ایک روایت کے اندر ہے نماز جیسا وضو فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھا جائے تو جو پہلے گروہ کی دلیل ہے وہ بھی سیدہ ام عائشہ صدیقہ کی روایت کردہ حدیث ہے، اور دوسری جماعت جو احناف ہے ان کی جو دلیل ہے وہ بھی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث پاک ہے۔ اب جب ایک ہی راوی سے دو قسم کی روایتیں آ گئیں تو اس میں بظاہراً تضاد ہوا۔ جب غور کیا تو معلوم یہ ہوا، احناف کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے اور جماع سے پہلے ذکر اللہ فرمایا کرتے تھے، اس بنا پر آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ یعنی سونے سے پہلے کی بھی دعا ہے، بچے کو یہ دعا یاد ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ کھانا کھانے سے پہلے کی بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جملے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ پانی پینے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنی زوجہ کے پاس جانے سے پہلے بھی یہ شرمگاہ کھلنے سے پہلے کلمات ذکر کیے جاتے ہیں، آقا کریم نے خود سکھائے ہیں، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ اب آقا کریم کیونکہ ذکر اللہ فرمایا کرتے تھے تو اس لیے آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں اس حالت میں اجازت ہو گئی کہ اب آپ کو ذکر اللہ کرنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو وضو نہ بھی فرمائیں، آپ ذکر اللہ کر لیں، کھا بھی لیں، پی بھی لیں، آرام بھی فرما لیں اور دوبارہ ہم بستری بھی فرما لیں۔ تو لہذا یہ اب جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ اب اگر یہ کیا جائے تو محض فضیلت کی بنیاد ہوگی، یعنی فضیلت تو اس میں ہے کیونکہ وضو ایک پاکیزگی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، تو فضیلت سے کوئی انکار نہیں، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ خود سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے آتے تھے، اس کے بعد دوبارہ ہم بستر کے لیے تشریف لے آتے تھے اور وضو نہ فرماتے تھے، یعنی وضو کے بغیر آپ دوبارہ بھی ہم بستری فرماتے تھے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد ازواج کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور آخر میں ایک بار ہی غسل فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی آقا کریم بارہا غسل بھی فرمایا اور وضو فرمایا۔ پوچھا گیا تو میرے محبوب نے فرمایا یہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پہلے وضو کیا جاتا تھا کیونکہ آپ ذکر اللہ فرماتے تھے، اس حالت میں ذکر اللہ کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری تھا، بعد میں اس حکم کے اندر معافی ہو گئی، اس لیے اب وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی کر لے تو فضیلت کا باعث ہے، نہ کرے تو گناہگار نہ ہوگا۔ وہ اس طرح سو بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور دوبارہ وضو کیے بغیر ہم بستری بھی کر سکتا ہے۔